हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज फिर बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की वारदात हुई है। कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में एक पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया है, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। और DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा के मुताबिक ये धमाका खेज़ मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और इसमें जो जाँबाग हुए हैं एहलकार शहीद हुए हैं, उनका ताल्लुक़ रैपिड रिस्पांस ग्रुप से था और वो वहाँ पर मस्जिद हुदा जो है मिनी मार्केट के पास सेटेलाइट टाउन में वहाँ तरावी हो रही थी और ये उसको गार्ड करने के लिए खड़े थे। पुलिस के मुताबिक ये जो हमला है इसका निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस ही थी, यानी रैपिड रिस्पांस ग्रुप। और कल गवादर में भी ये वाक़या हुआ और उससे पहले दाता दरबार में भी इस रमज़ान में ही ये तीसरा बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है, जो कि ज़ाहिर है काबिल तशवीश भी है कि क्या ये नई लहर है। और ज़ाहिर है जो हमारे इदारे हैं उनको ज़्यादा इक़दाम करने पड़ेंगे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए, क्योंकि जिस तरह हुए हैं। और बलूचिस्तान बदकिस्मती से वो सूबा है कि जहाँ अक्सर और ख़ास तौर पे पिछले 2 माह में आपने देखा उरमारा में भी हुआ, उसके अलावा हज़ारा कम्युनिटी पे भी अटैक हुआ। तो तशवीश की बात है और इसके ऊपर ज़ाहिर है स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो ऑपरेशन चल रहा था ज़रबे अज़्ब, वो तो उसको भी हमें तेज़ करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान की जो चीज़ें हैं उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आज का जो अटैक है को ताल्लुक़ में बलूचिस्तान से नहीं जोड़ूंगा, इसका पैटर्न और दाता दरबार के अटैक का पैटर्न सेम है। तो हो सकता है कि मतलब आप इसको सेक्टेरियन टेररिज्म में ज़्यादा जानते हैं, जहाँ बार TTP ने किया है। लेकिन वही बात है तो दहशतगर्द ग्रुप सी ना, वो चाहे BLA हो या TTP हो, तो वो दोनों सूरतों में जो है ज़ाहिर है तशवीश की बात है कि इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। बिल्कुल, आपने ऑपरेशंस की बात की तो आज एक ऐसी चीज़ भी हुई है जिससे हमें याद दिलाए, याद करना चाहिए कि पहले क्या सिचुएशन थी। जिन सूबों को अब फाटा कहते थे, कबायली इलाके कहते थे, अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत ही अहम 26 में आईनी तरमीम जो है आज मंजूर हुई है। मोहसिन दावर ने ये पेश किया था, जो नूरुल हक कादरी हैं PTI के, उनके साथ मिल के ये तरमीम के और कोई मुखालफत नहीं हुई और कोई मुखालफत नहीं हुई। 288 अरकान ने यूनानिमसली वोट किया, जो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने इसमें ख़ुद कहा कि बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन ने भी कहा, और ये कहा कि ये इस बात का इशारा है कि पूरी कौम जो है कबायलियों के साथ खड़ी हुई है और सियासी जमातों के इत्तेहाद से खुशी हुई है। अब फाटा के अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। तो इससे मतलब देखें, इससे एक छोटी सी जो मसला आएगा कि जुलाई में जो इंतखाबात होने थे सीटों के, वो अब मुलतवी होंगे और शायद वो अगले साल के आखिर में शायद वो हों, क्योंकि उससे पहले लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस भी होंगे। तो इसमें जो है अब बाकी तमाम जमातों ने वो किया है। और आपको पता है कि कबायली इलाक़ाजात के इंज़माम से ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होगी। जब पॉलिटिकल एक्टिविटी फाटा में शुरू होगी तो बेहतरी आएगी, क्योंकि पहले FCR जैसे काले कवानीन जो वहाँ पे रहे हैं उनका भी जो पूरा मर्जर का प्रोसेस रहा है वो उसमें कुछ हमने देखा है 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट, और सबसे ज़्यादा जो उसमें पॉजिटिव बात है कि एक तो कोई मुखालफत नहीं हुई, जिससे साबित होता है कि अगर आप बैठकर मुल्क के फ़ायदे में काम करना चाहो तो आप कर सकते हैं इन द पार्लियामेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे स्टेप से मैसेज भी जाता है कि हाँ, हम कम से कम की इश्यूज़ के ऊपर वी आर यूनाइटेड। बिल्कुल। और ये अगर ये समझता है कि हम डिवाइडेड हैं कहीं ना कहीं, तो छोटी मोटी बातों पे, सियासी बातों पे हो सकते हैं, जैसे लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर सब एक हैं। मेरा ख्याल है कि हम इस पर जितना कम डिबेट करें बेहतर है, क्योंकि फिर हम अपने आप को एक्सपोज कर देंगे शायद कि हमें इतना नहीं पता इकोनॉमी के बारे में। मैंने एक और हम बिल्कुल आपके भाई के बॉर्डर लाइन पे हैं, अपना जहल एक्सपोज मैं तो मैं उससे पहले रुक जाना चाह रहा हूँ, एक यू टर्न मारना चाह रहा हूँ, और अब बात भी करनी है, समझने की कोशिश भी करनी है, और आपको भी उम्मीद है कि हम कुछ समझा सकेंगे अपने साथ। तो इसके लिए मैंने दावत दी है आज शाहरुख वानी साहब, ठीक है। और
آپ ایک اکانومسٹ ہیں, لنڈن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے ہیں, ابھی آکسفورڈ اور ہارورڈ کے اکانومسٹ کے ٹیمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کا جو فوکس ہے کہ دیکھیں, ایک تو ہوتی ہے نا پیور اکنامک تھیوری, ان کا فوکس ہے کہ اس کو پالیسی میں کیسے تبدیل کیا جائے, پرٹیکولرلی ہم جیسے ڈیولپنگ ورلڈ کے ممالک میں. اور حال میں ہی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو پیکج نیگوشیٹ ہو رہا تھا اور اب منظور ہو گیا ہے, جو بھی اس پر ان نے کافی مزیدار قسم کی پوسٹ کی ہیں سوشل میڈیا پر, اور مجھ سے لگ رہا ہے کہ وہ ہماری طرح ہی تھکے ہوئے ہیں, تنگ آ گئے ہیں کہ یار یہ جو آپ سیاست کھیل رہے ہیں نا, کوئی بنیادی بات کریں کہ آپ کو واپس آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں اس پر بھی بات کر رہا کہ آپ کو بار بار 13ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑی. تو میں گریٹ کرنا چاہوں گا, تھینک یو ویری مچ شاہ رخ صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو ایک بڑا ہی بیسک سوال ہے, کیوں جانا پڑا, اس پر ہم تھوڑی دیر بات کریں گے. پہلا جو میرا سوال ہے, اور یہ ایک بڑا ایک عوامی قسم کا سوال ہے, کہ یہ جو ابھی پیکج اناؤنس ہوا ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کامن مین پہ, یا ناٹ سو کامن مین پہ بھی؟ اس کا وہی امپیکٹ ہے جو میجورٹی آئی ایم ایف پروگرامز کا ہوتا ہے. اس میں ایک انفلیشن بڑھتی ہے, یعنی کہ مہنگائی بڑھتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ اپنی انویسٹمنٹس رول بیک کرے گی. ایکسچینج ریٹ کو جو آرٹیفیشلی ہم نے روپی کو اوور ویلیو کیا ہوا تھا, اس کو ڈی ویلیو کریں گے, اور کیونکہ ہم امپورٹس کے اوپر سے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اس سے جو ہے نا مہنگائی بڑھتی ہے. گروتھ سلو ڈاؤن ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائٹن کرتی ہے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے, یا وہ پی ایس ٹی پی کے تھرو ہو یا ویریس ادر ہیڈز کے تھرو ہو. حکومت جو ہے اپنا جو فسکل اسپیس ہے جو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈومیسٹکلی, جو ریونیوز ہیں اس کو بڑھانے کے لیے. اور ہمارے ملک میں سب سے آسان وہ ہوتا ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز اسپیشلی پیٹرولیم اور یوٹیلیٹیز کے اوپر لگاتے ہیں, اور وہ ہم کیونکہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا کوئی ٹیکس سسٹم نہیں ہے فائلرز وغیرہ کا اتنا زیادہ, تو ہم وہ انڈائریکٹلی جی ایس ٹی کو بڑھا دیں گے, یا ہم سب سے آسان ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا جائے, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کی وہ الاسٹکسٹی کی وجہ سے. تو جنرلی وہ ہوگا, گروتھ رکتی ہے, نوکریاں کم کریٹ ہوتی ہیں, اور آپ کی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے, جو آپ آئی تھنک موسٹلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تقریباً ہر آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ, اور مور اور لیس وہی ہوگا. تو وانی صاحب, ایک چیز جو کہ اپوزیشن میں تھوڑا سا مجھے اس میں اعتراض میں دم لگتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہم نے پوری اکنامک ٹیم جو ہے وہ بدلی ہے, اور یہ نئی اکنامک ٹیم آئی ہے جس میں اوبیسلی رضا باقر صاحب کا تعلق آئی ایم ایف سے ہی ہے, اور حفیظ شیخ صاحب کے بھی وہ مراسم رہے ہیں. تو یہ کیا سگنیفیکنٹ ہے یا آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پچھلی حکومتوں کی طرح آتے ہی لے لیتے تو شاید وہ ان ڈیسیجن نہ ہوتا, اور یہ ہے کہ اس وقت ایک ہنی مون پیریڈ چل رہا تھا تو چلے آ جاتا, تو وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے اپنی کرنسی بھی گرائی, ہم نے قیمتیں بھی مہنگی کی, ہم نے گیس بھی مہنگی کر دی, ہم نے بجلی بھی مہنگی کر دی. اب اگلے بجٹ میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جناب ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, آپ نے بجلی بھی مہنگی کرنی ہے, آپ نے گیس بھی مہنگی کرنی ہے, آپ نے ریونیوز جس کا آلریڈی شارٹ فال ہے اراؤنڈ 350 بلین کا اس سال, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 800 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے ہوں گے. یہ میرے لحاظ سے جو میری رائے میں بیلٹ کرٹیسزم ہے کہ ان کو پہلے چلے جانا چاہیے تھا. یہ لارجلی 2016 سے ہی سرٹن تھا کہ ہم یہ سسٹین نہیں کر سکتے, جو بھی گروتھ ببل چل رہا تھا ہمارا کنزمپشن, ہمیں پتا تھا ہم نے جانا, اس وقت بھی لوگ لکھا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹین نہیں ہوگا, ایونچولی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. اور جب بائی دا ٹائم یہ حکومت پاور میں آئی ہے تب تک تو کافی کلیئر تھا, کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کو بھی پتا تھا کہ یہ اور کسی بھی فنڈ یا کوئی بائیلیٹرل پارٹنر نہیں ہے جس کے پاس اتنا لکوڈ ہو کے وہ آپ کو انجیکٹ کر سکے. وانی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد ہم واپس آتے کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں اکانومسٹ شاہ رخ وانی صاحب سے کہ آئی ایم ایف کا پیکج تو مل گیا, لیکن کتنی مار پٹنے والی ہے. تو شاہ رخ صاحب, اب یہ تو ظاہر ہے کہ مہنگائی ہوگی, یہ تو کلیئر ہے. یہ بھی, اور مہنگائی کیوں ہوگی, کیونکہ فار ون تھنگ جو سبسڈیز ہیں جو ہمیں اب تک ملتی آ رہی ہیں وہ اب شاید ہم نہیں دے سکیں گے, حکومت پاکستان نہیں دے سکے گی. میرے جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کیا تمام سبسڈیز
ایک دم ہی ہٹائی جائیں گی, مطلب وہ جو شاک تھراپی جو کہتے ہیں, یا یہ تھوڑا سا سٹیگرڈ ہوگا, فیزز میں ہوگا؟ جنرلی سیاسی طور پہ بات کریں تو سڈن ہٹانے کا ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے, اور یہ شاک تھراپی وغیرہ پورا اس کا ہسٹری ہے فارمر کمیونسٹ کنٹریز میں, تو وہ موسٹ پرابلی نہیں ہوگی. میری جو رائے کہ یہ اس کو گریجولی کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو کچھ چیزیں بیسیکلی اس میں ایک آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسٹیبلائزیشن میئرز, وہ ہوگا فوری طور پہ پیسے ریز کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں, اور پھر ایک اسٹرکچرڈ میئرز ہوتے ہیں. سبسڈیز جو ہیں وہ کچھ اس میں ہوں گی آپ کے جو اسٹیبلائزیشن میں ہے, مگر کچھ لارجر سبسڈی جو انڈائریکٹلی آپ سب کو سبسڈائز کرتے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو, اس طرح سے جو گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے مارکیٹ کے اندر, وہ اسٹرکچر جو ہوتے ہیں وہ اوور ٹائم لیے جاتے ہیں. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے آئی ایم ایف کتنا اسٹرینجنٹ ہوتا ہے. پہلے تو آئی ایم ایف ویور دیتا رہتا تھا, بورڈ ان کا پچھلی گورنمنٹس کو ویو آف کرتا رہتا تھا اپنی. اب دیکھتے ہیں وہ کتنا اسٹرینجنٹ ہوتا ہے, اور اکنامک ٹیم جو لارجلی نہیں ہے اسلام آباد میں, وہ کتنی پرو ایکٹیولی پش کرتی ہے ایجنڈا کو ود ان دا کیبنٹ, اور وہ جو پالیٹکس انٹرنل پلے کرتی ہے ڈفرنٹ منسٹریز کی اور کانسٹیٹیوشنز کی. تو یہ کافی چیزوں پہ ڈپینڈ کرے گا, مگر موسٹ پرابلی اس کو اسٹیگر ہی کریں گے کیونکہ سیاسی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اسپیشلی اگر اگلے سال سال بعد یہ لوکل الیکشنز ہوتے ہیں پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ, تو اس کی ایک سیاسی کاسٹ ہوگی ان کے لیے. صحیح. اچھا, ریفارمز کی بات بار بار کرتی رہی, اس دفعہ آپ نے بھی کہا ذرا زیادہ سختی ہوگی, ہمارا بھی یہی خیال ہے. تو ہر 3 مہینے بعد ریویو ہوتا ہے, تو ریویو میں ظاہر ہے ریفارمز کو بھی دیکھا جائے گا. جیسے آپ نے کہا پہلے ویورز ملتے رہے ہیں, شاید اس بار ایسا نہ ہو, اور یہ حکومت تو آئی ہے ہی ریفارمز کا نعرہ لے کر کے, ان لائک پریویس گورنمنٹس. تو کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوگا, کیونکہ ایف بی آر ہے, وہ خان صاحب کہہ کے تھک گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ایف بی آر جو ہے کی جگہ میں کوئی نیا ادارہ بنا لیتا ہوں. پھر خیر انہوں نے اب شبر زیدی کو لے کر کے آئے. شبر زیدی نے انیشلی 1-2 اچھے کام بھی کیے, اور میں انہیں ابھی بھی سن رہا تھا ایک شو میں جس میں انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے ہم نے 100 روپے ٹیکس لینا ہے اس سے ہم 0 ٹیکس لیں, ہم اس سے 80 بھی لے سکتے ہیں, تو کم از کم کوئی آمدنی ہوگی. تو کوئی ایسے سیکٹرز بھی ہیں کہ جہاں پر ابھی تک ہاتھ نہیں مارا گیا, جیسے ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, اس میں بار بار بات ہوتی ہے. تو کہاں سے یہ ریونیوز جو ہیں یہ اکٹھے ہوں گے, اور ریفارمز کہاں سے ہوں گے؟ اس کے لیے کچھ آئی ایم ایف نے جو بڑا ان کا اسٹینڈرڈ چیک لسٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ اور انٹرپرائزز, انرجی لاسز وغیرہ, انہوں نے جو اپنے اس میں جیسے پی آئی اے ہے, پاکستان اسٹیل ہے, جی پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل مل ہیں, اس کے علاوہ بھی درجنوں ادر اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو ہیں جو لاس میکنگ ہے. جس طرح ہم آئی ایم ایف سے پیسے مانگتے ہیں, وہ حکومت باقی حکومت ان کو بیل آؤٹ کرتی ہے سال بعد. تو وہ آئی ایم ایف کا فوکس ہوتا ہے کہ یہ ان کو کریں. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہتی تھی پہلے, تو شاید وہ اس کی سیاست ان کا مینیفیسٹو ہے, شاید ان کی کمٹمنٹ ہے وہ پرائیویٹائز نہ کرے. مگر جو ریفارمز ہیں ٹیکسیزیشن کے اوپر, لارجلی حکومتیں یہی کرتی ہیں. اب ڈپینڈ, دس کوڈ بی این آؤٹ لائر کہ شاید یہ جینوئنلی ڈیپ اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آئے, جیسے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے. ان ریفارمز میں ٹائم لگتا ہے, اس کی کاسٹ ہوتی ہے پولیٹیکل. ہمارے ملک میں جب وی اے ٹی سسٹم آ رہے تھے تو ٹریڈرز کا کافی بڑا نیٹ ورک تھا جو اس کو اپوز کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں اس کی کاسٹ ہوتی ہیں جو پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہیں, اور اس کو دیکھنا پڑے گا. مگر آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا لے, اور ان طریقوں سے وہ جو ہے اپنے اس کو وہ ناج وغیرہ کر کے نمبرز کو پورا کرنے کی کوشش کرے کہ ان کو آئی ایم ایف کا پروگرام کی جو ڈفرنٹ کی وہ انسٹالمنٹس ہوتی ہیں وہ آتی رہیں, اور بائی دا ٹائم وہ اینڈ ہو جاتا ہے اور پھر ایوری تھنگ اسٹارٹس اگین. اچھا, ہاں, اس کا بس پہلا اشارہ تو ظاہر ہے بجٹ ہی ہوگا جو جون کے اب دوسرے ہفتے میں پیش ہوگا. تو بجٹ کے اندر اگر بہت اسٹرینجنٹ میجرز ہوئے تو ظاہر ہے اس کا فال بیک بھی ہوگا. بالکل, یہ اب ہمیں پتہ چلے گا یہ ودن اے منتھ فیو منتھ. اچھا شاہ رخ صاحب, اب پولیٹیکل فال آؤٹ کی بات کریں تو ایک چیز تھی جو آئی ایم ایف کے ریڈ آؤٹ میں تھی جو مجھے تھوڑی سی عجیب لگی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, اور وہ ہے این ایف سی ایوارڈ, نیشنل فائنینشیل کمیشن کے ایوارڈ کے بارے میں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ فسکل مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے آئی ایم ایف اتھارٹیز کی بات کی ہے, صوبائی حکومتوں سے بھی بات کریں گے, اینڈ آئی کوٹ, on exploring options to rebalance current arrangements in the context of the forthcoming National Financial Commission. اس کا کیا مطلب ہے کہ صوبوں کے شہر کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ اس کا اب
اس کا امپلیکیشن مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو پروونشل اس کی کچھ حد تک جو ہے گوسپس اور باتیں چل رہی تھی کافی عرصے سے اسلام آباد میں، انٹرم گورنمنٹ کے تھرو بھی تھا، کچھ باتیں چل رہی تھی کہ یہ ریونیو بہت زیادہ ڈیسینٹرلائز کر دیا گیا ہے پروونسز کو، اور وہ اپنے ریونیو کو جنریٹ نہیں کر رہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے وہ ڈیٹ قرضے کی جو سروسنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سک رہی. تو اس کا انڈیکیشن یہی ہے کہ یہ این ایف سی کو ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں لیگل ہرڈلس ہوں گے، مجھے نہیں لگتا اس کے لیے ان کو وہ کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ لیگلی وہ کام نہیں کر سکتے. جی مشکل کام ہے لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. اچھا ایک اور چیز یاد ہے کہ واحد جو سرپلس بجٹ آیا ہے ریسنٹ ٹائمز میں کسی بھی پروونس کا، وہ پنجاب کا تھا چودھری پرویز الہی کے دور میں، اور اس کے علاوہ نہیں آیا. تو سب کے بجٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے اور اس کا بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کی چیخیں نکلنے والی ہیں صوبوں کی طرف سے. اچھا ایک اور بات شاہ رخ صاحب کہ اچھا ویسے تو جب ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ آسٹیریٹی، ہاں مطلب سبسڈی ہٹاؤ، سیفٹی نیٹس بھی ہٹاؤ، یہی ہے نا، پرائیویٹائزیشن کریں. لیکن ایک یہاں پر انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کو سکیل اپ کیا جائے گا، مطلب بڑھایا جائے گا. میں جاننا چاہوں گا آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، لیکن پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک جی. ہماری بات ہو رہی ہے شاہ رخ پھوانی صاحب سے IMF پیکج کے بارے میں. تو شاہ رخ صاحب بریک سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ IMF کے جو اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ BISP کو مزید سکیل اپ کیا جائے گا، مطلب بڑھایا جائے گا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. جی بریک سے پہلے بول دیا تھا. تو یہ تھوڑی سی مجھے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ جو امپریشن ہے IMF کا وہ تو یہ ہے کہ جی سبسڈیز ہٹاؤ اور سیفٹی نیٹس بھی ہٹاؤ. تو BISP پر اتنی مہربانی کیسے؟ آپ امپریشن بالکل ٹھیک ہے. IMF جنرلی اسمالر حکومت کی طرف جو ہے نا وہ پش کرتے ہیں اپنی کلائنٹ کنٹریز کو. اس کے دو مین ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ کو آپ ہے اس ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی اس پورے جو پیکج ہوگا، اور ورلڈ بینک اور ADB جو ہے ان کا مینڈیٹ ڈفرینٹ ہے. وہ ترقی ڈیولپمنٹ ہے، وہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، غربت ختم کرنے کے لیے ڈفرینٹ ہیلتھ آؤٹ کمس وغیرہ. اور IMF شاید ان کی پریشر کی وجہ سے انہوں نے اس کو انکلوڈ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ BISP جو آپ کے ڈونرز ہیں ان میں بہت پاپولر پروگرام ہے، کیونکہ وہ مارکیٹ کو خراب نہیں کرتا، کیونکہ آپ پیسے دیتے ہو لوگوں کو، نہ کہ سبسڈیز یا اس طرح کی چیز. تو جو آرتھوڈاکس اکنامک تھنکنگ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ IMF اور جو اکانومسٹ ہیں وہاں وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ خراب نہیں کرتا، اس میں کرپشن کے چانسز کم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے جو ہے نا وہ ایک پاپولر پروگرام ہے اور اس کا امپیکٹ بھی بہت اچھا ہے. تو اچھی بات ہے اس کو اسکیل اپ کیا جائے. اور پلس جب انفلیشن اتنی زیادہ ہوگی تو شاید پولیٹیکل اس کو بھی تھوڑا ختم کرنے کے لیے، کہ پولیٹیکل کاسٹ کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا چلو BISP کو آپ ایکسپینڈ کریں. ٹھیک ہے، گڈ پوائنٹ. اچھا ایک گروتھ کے بارے میں بھی ہے. ابھی تو انہوں نے 3.3 کا ٹارگٹ دیا ہے GDP کا، لیکن یہ 8 مہینے کی فگرز پہ ہے. ابھی ہماری جو ویٹ کراپ ہے یا شوگر کین جو کراپ ہے اس کے فگرز ابھی نہیں آئے ہیں، تو تقریباً فروری تک کے ہیں. تو خدشہ یہ بھی ہے کہ مزید بھی ہماری جو GDP ہے وہ گر سکتی ہے. تو ابھی بجٹ تک پہنچنے میں اور بھی بہت وہ ہیں. اچھا مصیبت جیسے کہتے ہیں کہ اکیلی نہیں آتی. اس حکومت کے ساتھ رائزنگ فیول پرائسز جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ بھی ہے. پچھلی حکومت کو شاید یہ کوشن مل گیا تھا کہ اس وقت نیچے جا رہی تھی پرائسز، تو انہوں نے زیادہ ٹیکس لگا کر کے اور اس چیز کو اکٹھا کر دیا. اب جب فیول بڑھے گا تو ظاہر ہے ہماری انڈسٹری کے لیے پرابلمز ہوں گی، ایکسپورٹس کے لیے بھی پرابلمز ہوں گی. اور ہم نے تو اپنی کرنسی ڈی ویلیو کر دی پہلے یہ کہہ کے کہ ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، وہ بھی نہیں بڑھی. اب فیول پرائسز بھی انکریز ہو جائیں گی، تو دنیا بھر کی نسبت ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ڈبل کاسٹ پہ ہے. مطلب اس ریجن کی باقی انڈسٹری چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو اور کہیں پر بھی ہو، تو اس کو کس طرح سے فکس کریں گے ہم؟ اس کے ویریس اس کا جو ہمارا فیول کاسٹ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پچھلی حکومت کو بہت بڑا ایک کوشن مل گیا جس کی وجہ سے وہ ریفارم کر سکتی تھی. اس حکومت کے پاس وہ شاید اتنا بڑا نہ ہو انلیس آئل مارکیٹس اور انرجی پرائسز جو ہے نا ڈرامیٹکلی شفٹ ہو جائے. جو ٹریڈ ہوتی ہے گلوبلی وہ آپ کمپیریٹو ایڈوانٹیج کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. جو فرینکلی بات یہ کہ ہمارا ایڈوانٹیج وہ جو ہے ہم نے لوز کر لیا اوور دا ایئرس.
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की निस्बत। बांग्लादेश टेक्सटाइल्स में ज़्यादा हमारे से एडवांटेज है, उनकी पर कैपिटा इनकम कम है, हमारी पर कैपिटा इनकम यानी जो हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर है वो ज़्यादा है, मगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है कि हम प्रोड्यूस उतना नहीं कर सकते, मगर हमें पैसे ज़्यादा लगते हैं प्रोड्यूस करने में। तो इसके लिए थोड़ी लार्जर बेहतर सवाल और बड़े सवाल पूछने पड़ेंगे हमें कि ये क्यों हुआ है कि पिछले 20-25 साल में IMF के पास जाना मसला नहीं है, IMF के पास जाना एक सिम्टम है मसले का, और वो मसला डीपर है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कमजोर क्यों है, हम कि उससे फिस्कल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे। ये तमाम मसले क्या हैं जिसकी वजह से हमें बार बार जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। अच्छा यही सवाल है, क्योंकि ये है जिसको हम कहते हैं $6 बिलियन क्वेश्चन। 6 बिलियन ही मिल रहा है ना हमें। तो शाहरुख साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, और ये बड़ा मतलब झट्टों वाला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप बार बार हमें क्यों जाना पड़ता है आखिरकार? मतलब क्या हम इतने बुरे हैं, क्या हम इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, क्या हम इतने लूज़र हैं कि हमारे से अपनी मईशत संभाली नहीं जाती? अभी आज ही शायद आपने एक ट्विटर पर एक थ्रेड किया था और आपने यही सवाल इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी, और उसका आपने शुरू किया था कि यार इससे ज्यादा कोई पाकिस्तानी कहानी आपको नहीं मिलेगी। क्या है वो कहानी? अच्छा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जी समझाने की। हमें ये समझने के लिए थोड़े कदम पीछे लेने पड़ेंगे, तो तारीख से हम बेहतर कोई चीज नहीं हम समझे तो लेट्स गो बैक। तो सबसे आसान हमने ये किया कि पिछला दफा हमें IMF का एक पैकेज मिला, साथ हमें कुशन भी मिला ऑयल मार्केट प्राइसेस की वजह से। हमने डिसाइड किया कि हम इंपोर्ट करेंगे ग्रोथ, और वो इंपोर्ट ग्रोथ करते हैं दो चीजों के थ्रू। पहला है कि वो सब्सिडाइज कर लेते हैं इंपोर्ट्स को एक्सचेंज रेट के थ्रू। हमने काफी पैसे खर्च किए कि हम रुपी को ओवर वैल्यू रखें डॉलर के लिए। जी बिल्कुल। और हमने उसको बैडली कंपेयर किया, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट महंगी हैं, और कोई सेम जो है मार्केट में हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है बंदा कि वो महंगी एक्सपोर्ट्स खरीदे। मगर वो उस करने की वजह से ये थी कि उससे ग्रोथ होती कंजम्पशन की, कि हमारे लिए इंपोर्ट्स खरीदना सस्ती हो जाती है, हम कंज्यूम ज्यादा कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो एग्रीगेट GDP ग्रोथ का जो नंबर हमें मिलता है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। और दूसरी जो रीजन है वो हम कर्जा लेके, और कर्जा मेनली जो लोकल बैंक से भी पाकिस्तान ने बहुत कर्जा लिया हुकूमत ने, वो लेके हम एक्सपेंडिचर बढ़ा लेते हैं, मगर हम जो रेवेन्यू की साइड होती है उसकी तरफ हमने फोकस नहीं किया। तो ये हमारी कहानी है एक तरह की कि हमने जो है ना, हमने कहा कि हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं तो ग्रोथ भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने कंजम्पशन इंपोर्ट लेड एक कंजम्पशन बबल कायम कर दिया, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, मगर वो ग्रोथ बेस्ड की थी कि हम इंपोर्ट करके हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहे, और वो चाइना से पैसे आ रहे थे, कुछ सीपेक के, कुछ बैलेंस IMF का लोन की किस्तें आ रही थी, पेट्रोलियम की कीमतें कम थी, जिसकी वजह से हमें वो रूम था मनूवर करने का। फिर मुल्क पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, उसकी वजह से हम वो कर सकते थे। अच्छा वानी भाई, मतलब कुछ ऐसे IMF की कहानी का क्लाइमेक्स कुछ फर्क होने वाला है आपको लगता है, या वही तारीख दोहराई जाएगी? ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं आई वांट टू गिव द क्रेडिट टू हुकूमत के, शायद वो करना चाहती हैं, शायद कोई चेंज है, मगर अभी तक मैंने कोई एविडेंस नहीं देखा कि कोई फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया हो कि हम जो अंडरलाइंग कॉजेज थी, जो लार्जली प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि आपका एक कितना आउटपुट वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट के अंदर, कि हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, और हम डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी लार्जली जो ग्रोथ है दुनिया भर में जितने भी मुल्कों ने ग्रो किया वो मेनली डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी की वजह से, कि उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और ट्रेडेबल सेक्टर जिनको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, दो तरह के आपके मेजर में सेक्टर्स होते हैं, नॉन ट्रेडेबल है जैसा रियल स्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये चीजें। जब कंजम्पशन आप बबल बनाते तो ये सेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में मार्केट बड़ी अच्छी जा रही थी, मगर ये चीजें आप ट्रेड नहीं कर सकते इंटरनेशनली, बल्कि डोमेस्टिकली आप इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। तो इससे आपकी इनकम बढ़ती है, और आपकी जो आप लेस कंपेटिटिव होते जाते हैं ओवर टाइम। जो आपकी ट्रेडेबल सेक्टर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है, सिर्फ इसमें फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती, इसमें बैंक है या कोई भी आपने सर्विस एक्सचेंज कर। तो हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट होना चाहिए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, जो आसान है, जल्दी से आप कर सकते हैं। अच्छा, बिल्डिंग वो जो अंडरलाइंग इंस्टीट्यूशंस चाहिए जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अच्छा, एक जो है जो प्रॉब्लम रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि हमारे यहाँ लेटली
पिछले 10 सालों में, बावजूद ज़ाहिर है टेररिज्म भी था, बड़ा फैक्टर था सिक्योरिटी का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई है, तो उसको गेज करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना ज़्यादातर ऐड ऑन करती है नेशनल मोमेंटम को। अगर आप नेशनल मोमेंटम कायम करते हैं जिससे इंटरनेशनली एक पर्सपेक्टिव जाता है कि आप बेहतर फर्म्स कायम कर रहे हो, यानी बेहतर कंपनीज को आप अलाउ कर रहे हो बनना, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, कंपटीशन आपका फेयर है मार्केट के अंदर, आपकी उस परसेप्शन के बेस पे लार्जली इन्वेस्टमेंट आती है, जहां तक मुझे पता है। तो जब तक वो परसेप्शन आप उसको बिल्ड नहीं करेंगे और मोमेंटम डोमेस्टिकली बिल्ड नहीं करेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आएगी, और जो आएगी भी वो कि टेलीकॉम में आएगी, ऐसे सेक्टर्स में आएगी जो आप जिसमें एक्सपोर्ट और वो ट्रेडेबल नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब। अगर मैं थोड़ा सा बस करूं तो हमारी बदकिस्मती क्या है कि 12 जो फैसिलिटीज़ हुई हैं उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे मेन, कि यार अखराजात कम करो, रेवेन्यूज़ बढ़ाओ, ये भी नहीं हो सका। दूसरा था कि अपना फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाओ, ये भी नहीं हो सका। जो भी शाहरुख साहब कह रहे थे वो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, हम कर्जा लेते हैं और उस कर्जे से हम बाहर का माल उठाते हैं, तो उनकी इकोनॉमी तो बेहतर होती है, अब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। अब दिस इज़ योर फंडामेंटल प्रॉब्लम। जब तक ये हल नहीं होगा तो 2-3 साल बाद एक और IMF का पैकेज होगा और हम यहीं बैठकर ऐसी ही बातें कर रहे होंगे। और तो मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ ब्रेक ही ले सकते हैं। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। परसों भारत में वैज्ञानिक दिवस यानी टेक्नोलॉजी का कौमी दिन मनाया गया। इस मौके पे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ नेशन नामी एक चैनल को बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया, जिसमें पहली बार एयर चीफ मार्शल और चीफ साइंटिस्ट महकमा मौसमियात नरेंद्र मोदी साहब ने इंकशाफ किया कि किन वजूहात की बुनियाद पे उन्होंने बालाकोट पे उस दिन यानी 27 मार्च को हमले का हुक्म दिया था। आप भी सुने, उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मैं हैरान हूँ, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। तो 12 बजे, ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं, तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है कि ये क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए। ये चीज़ माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी बादलों में कहीं गुम हो गया था। 27 फरवरी को ये अटैक हुआ था, मैं 27 मार्च गालिबन कह गया। मैं इमरान खान के साथ हूँ इस इंटरव्यू के बाद से, इसलिए कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने कोई 2 हफ्ते पहले कहा था कि अगर मोदी साहब दोबारा इलेक्ट हो जाएं तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का ज़्यादा इम्कान है। बड़ा तूफान आया था उस बयान के बाद, मुझे याद है। इस इंटरव्यू के बाद इन्होंने जो ज्ञान दिया है रेडार की टेक्नोलॉजी के बारे में और बादलों के बारे में, तो मैं खुद दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे अगले 5 साल के लिए भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, हमारे लिए बहुत फायदा है। नहीं, मेरा ख्याल शायद मोदी साहब ये समझ रहे थे कि रडार एक बंदे का नाम है जो मतलब दूरबीन देखकर ऊपर देख रहा होता है, और अगर बादल आ गए तो जाहिर है कि रडार भाई को कैसे नजर आएगा कुछ। लेकिन मतलब रडार इतना काम नहीं करता। बट बहरहाल एंकर को हिम्मत नहीं हुई कि पूछे लेकिन सर वो हमला नाकाम क्यों हो गया? नहीं, नाकाम क्या पाप सर, कोई 1.5-2 लाख बंदा मरा है उस हमले में यार, तुम नाकाम कह रहे हो? किस तरह के देश इसको क्यों बिठाते हैं हम लोग? लेकिन मसला ये कि रेडार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ नहीं है ना, रेडार के बारे में सवाल। अबे यार रेडार के उन्होंने कहा, एक्सपर्ट्स ने मुझे कहा किसी और दिन कर लो, सब कुछ छोड़ो यार, सवाल तुम छोड़ो यार। तुम्हारी भी सुई ना वो कितनी 27 फरवरी जो भी वहीं भी तुम्हारी अटक गई है यार। देखो रेडार के बारे में सवाल पूछ सकते थे, और भी सवाल आते। मोदी की तरह अलग से बात लेके बात रेडार की हो रही है, बात रेडार की हो गई है, वो आप चाय पिलाने पे आ गए। नहीं, और भी 2-3 चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने कोई इतना गलत भी नहीं कहा।
نہیں سر 2-3 اور میں چیزیں بتا دوں کہ اور بھی کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنا یہ پیش کریں نا سر. غلط نہیں کہا ریڈار کے بارے میں، اس لیے کہ دیکھیں جب بادل آتے ہیں تو آپ آسمان دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا. تو ریڈار کس نے بنایا؟ انسان نے. نہیں وہ کیسے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ایک نام انسان ہوگا جس کا نام ہے ریڈار، وہ خود دیکھ رہا ہوگا. بہرحال 2-3 اور باتیں بھی کی ہیں مودی صاحب نے، اور وہ ہیں کہ تقریباً 1988 میں ان کے پاس پہلا ڈیجیٹل کیمرہ آیا تھا جس سے انہوں نے کلر تصویر لی تھی LK اڈوانی صاحب کی. پھر اسی کلر تصویر کو لے کر ای میل کے ذریعے اٹیچ کر کے بھیجا تھا. بالکل صحیح ہے 1988 میں یہ ہو سکتا تھا اگر اس وقت ڈیجیٹل کیمرے مارکیٹ میں آ گئے ہوتے جو نہیں آئے تھے. دوسری بات ہے کہ اس وقت ای میل بھی ایک کیا کہتے ہیں چمتکار ہی ہے، کیونکہ 15 اگست 1995 ان کے جو ریپبلک ڈے ہے اس میں ای میل بھارت میں عوام کو ملی تھی. لیکن مجھے پتہ ہے تم لوگ سیریس کیوں ہو جاتے ہو، یعنی تم فارسی کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ جب سمجھ آتی مجھے، جب سکندر اعظم جی پٹنہ میں بہار میں جا کے لڑ سکتا ہے، جب 10 لاکھ سال پہلے مودی جی انڈین سائنس کانفرنس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 لاکھ سال پہلے ہمارے پاس ایئر فورس تھی، تو پھر ڈیجیٹل کیمرہ جب پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے 1 لاکھ سال پہلے، تو ڈیجیٹل کیمرہ 1988 میں کیوں نہیں آ سکتا؟ مجھے کیلیبری فونٹ کیوں یاد آ رہا ہے؟ یہ رہا اچھا کچھ ایسا ہی ہے. اچھا جو آپ نے جو ابھی سوال کر رہے تھے نا کہ یار یہ سوال کیوں نہیں پوچھا، ہم نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا، کیونکہ وہی سوال پوچھے گئے ہیں جو پہلے سے پلانڈ تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت بھارتی بھائی ہیں اور وہ بھی ہماری طرح بالکل فریم بائی فریم جاتے ہیں نا. جب کوئی انٹرویو آتا ہے تو ایک صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا سلو ڈاؤن ویڈیو کیا کہ جب سوال پوچھے جاتے ہیں مودی صاحب سے، ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ سر کوئی آپ اپنی کوئی شاعری اسپونٹینیسلی اپنی کوئی شاعری پڑھ کے بتائیں. تو انہوں نے ایک فائل اٹھائی اور وہ جب فائل دیکھ رہے تھے، اور جو کیمرہ مین ہے بیچارے پہ شامت آ جائے گی کہ جو اوور دا شولڈر شاٹ پر آیا نا بھائی کا، اس میں تمام سوالات کی لسٹ ہیں کہ پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا، پھر یہ سوال پوچھا جائے گا، اور پھر یہ سوال. اس سے ٹائم بچتا ہے نا، ٹائم بچتا ہے انٹرویو دینے والے کا بھی اور انٹرویو لینے والے کا بھی. اور اب میرا مشورہ ہے پاکستان کو کہ کم از کم ایسے ریڈار ضرور خرید لے جو بادلوں کے اس طرف دیکھ سکیں. یا میں نے ایک اور چیز سوچی ہے، اور آئی ہوپ کہ کوئی انڈین ایئر فورس والا سن نہ رہا ہو، کہ اگر وہ اپنے جہازوں پر ہی بادل بنا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اور تب کیا ہوگا اگر پاکستانی فضائیہ بھی گہرے بادل جب ہوں تو انڈیا پہ اٹیک کر دے، تب انڈیا کیا کرے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ پوری اب میرا خیال کلائمیٹ چینج کو سیریسلی لینا چاہیے سر، کیونکہ اب یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو گئی ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شارپ کلوزنگ. تو پھر بس آج کے لیے اتنا ہی، اور اب ہم ملیں گے کل. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.